اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری مختصر ویڈیو اس بات پر ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے ساتھ حروف حلقی کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے۔ بات ہم اس سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں۔ ویڈیو جو ہے یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور غور سے دیکھیں۔ اصل چیز جو ہے وہ پریکٹس ہے۔ ایک قاعدہ، ایک قانون پڑھیں، پھر اس کی پریکٹس کریں۔ میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں، یہ جو میں نے کتاب متعین کی ہے، سلیکٹ کی ہے، اس کا نام آسان تجوید ہے اور سلمہ کوکب اس کے رائٹر ہیں، اور یہ جو ہے عام جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے اندر مختصر، ہر چیز کی مختصر تعریف کی گئی ہے۔ یہ بڑی کتابوں میں سے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ اصلاح کرتے ہوں میری کہ اس کی تعریف فلاں اخفاق پہ ہم نہیں پہنچے، جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے غنہ کے بارے میں بات کی، یا کسی اور حروف لسبیہ یا کسی کے بارے میں بات کی، تو کچھ حضرات نے کہا یہ تعریف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعریف ٹھیک ہے لیکن مختصر ہے۔ بڑے قاری ہوں گے اور بہت تفصیل سے جو بڑی کتابیں ہیں ان میں سے انہوں نے وہ تعریف پڑھی ہوگی، لیکن اس تعریف کو اب غلط نہیں کہیں۔ جن قرہ حضرات کے کمنٹس جو ہے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو لوگ نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، کام کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ لیکن میں نے کوئی تعریف اپنی طرف سے نہیں کی، میں آپ کے سامنے کتاب کھول کر اور اس کی خود اپنی طرف سے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ قراء کے لیے ہیں۔ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہیں، جو ابتدا میں ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہم سب کو۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے، غنہ نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، صرف ہم یہاں پہ یہی بات اور لام، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آ جائے پھر بھی ہم غنہ نہیں کرتے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد را آ جائے پھر بھی ہم غنہ نہیں کرتے۔ بالکل مختصر سی بات میں نے کی ہے۔ حروف حلقی وہ ہیں جو وہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس ہم جو ہے سورہ بقرہ کے اندر جا کر کرتے ہیں، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اس رکوع سے ہم سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن اهتدوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. آپ پریکٹس کریں، اس رکوع میں تلاش کریں ٹھیک ہے حروف اظہار کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، کہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.